السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہایت ہی پراسرار اور پرتجسس ہے، کیونکہ یہ موضوع کسی انسان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے دو فرشتوں کی جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، اور جو اس وقت بھی اسی دنیا میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ امام ابن کثیر ہاروت و ماروت سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے جب میں نے یہ ذکر کیا تو اس نے کہا، جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ بڑھیا رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی۔ ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ لوہے میں جکڑے دو شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میری بات پر انہوں نے کہا، سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تندور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی اور ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں پھر تندور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب تو چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے وہ آ گیا، اب تو جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہوا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی، میں نے اس جادو سے کوئی کام نہ لیا، نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں، لیکن بدقسمتی سے آپ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ آخر بعض صحابہ نے کہا، اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ و استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ بحوالہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر۔ امام ابن کثیر کے مطابق یہ دونوں اشخاص جو لوہے میں جکڑے ہوئے تھے ہاروت اور ماروت تھے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کے پردے درمیان سے ہٹا دیے تو فرشتوں نے زمین پر انسان کا حال دیکھا۔
جو شراب نوشی، قتل و غارت گری اور زنا جیسے گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت و اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اہل زمین کے لیے بددعا بھی فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے رہتے ہو، جبکہ انسانوں اور میرے درمیان ایک حجاب ہے۔ اس کے علاوہ ان میں نفس پرستی کا مادہ بھی رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کے مطمئن نہ ہونے پر رب کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے پرہیزگار اور نیک فرشتوں کا انتخاب کرو، ہم انہیں انسانی اوصاف کے ساتھ دنیا میں بھیجیں گے، پھر تم دیکھنا کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو فرشتوں نے ہاروت و ماروت سمیت 3 فرشتوں کو چنا، لیکن تیسرے فرشتے نے اس آزمائش سے دستبرداری ظاہر کی اور الگ ہو گیا، جبکہ ہاروت و ماروت کو عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا۔ شہر بابل کی معلومات آپ ہماری ویڈیو ہسٹری آف بیبیلون میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بابل میں یہ دونوں فرشتے قاضی کے فرائض انجام دینے لگے اور رات ہوتے ہی اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر ہاروت و ماروت کی عدالت میں حاضر ہوئی، جس کا نام زہرہ تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا نام بے دخت بتایا جاتا ہے۔ ہاروت و ماروت اس کی خوبصورتی کی تاب نہ لا کر اس کے عاشق ہو گئے اور اس سے خواہش گناہ ظاہر کی۔ زہرہ نامی اس عورت نے زنا کی خاطر ایک شرط پیش کی کہ وہ دونوں پہلے اس کے خاوند کو قتل کر دیں۔ ہاروت و ماروت نے اسے ایک گناہ عظیم سمجھتے ہوئے اس سے انکار کر دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی، لیکن ہاروت و ماروت کے دل سے محو نہ ہو سکی۔ زہرہ نامی عورت سے دوبارہ ملاقات ہونے پر ہاروت و ماروت نے ایک مرتبہ پھر اسی خواہش بد کا اظہار کیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے ان 4 شرائط میں سے ایک شرط کو پورا کرنا اپنی قیمت مقرر کی: شراب نوشی، زہرہ کے خاوند کا قتل، بت پرستی، یا پھر اس اسم اعظم کو منتقل کرنا کہ جسے پڑھ کر فرشتے آسمان پر پہنچ جاتے تھے۔ ہاروت و ماروت شراب نوشی کو ایک ہلکا گناہ سمجھ کر یہ کر بیٹھے اور پھر شراب کے نشے میں زہرہ کے ساتھ زنا کیا، اس کے خاوند کو قتل کیا، بت کو سجدہ بھی کیا اور اسم اعظم بھی زہرہ کو منتقل کر بیٹھے۔ اب اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پردے ایک مرتبہ پھر ہٹا دیے اور فرشتوں کو ہاروت و ماروت کے یہ اعمال دکھائے۔ یہ دیکھنے کے بعد فرشتے آج تک انسانوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد زہرہ نامی عورت ہاروت و ماروت کے ساتھ آسمان پر روانہ ہوئی، جہاں اسے قید کر کے ایک ستارے میں تبدیل کر دیا گیا، جسے آج ہم زہرہ یعنی وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ جبکہ ہاروت و ماروت کو یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ آخرت میں عذاب کا مزہ چکھیں یا پھر دنیا میں مبتلا عذاب ہوں۔ ہاروت و ماروت نے دنیا کے عذاب کو چنا، چنانچہ ان کے پر کاٹ کر دونوں کو بابل کے ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا اور یہ دونوں تا قیامت ایسے ہی لٹکتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 اور مختلف احادیث کے جن میں مسند احمد کی حدیث بھی شامل ہے، ہاروت و ماروت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ امام حجر عسقلانی، علامہ سیوطی اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اجمعین نے بھی اس واقعے کے درست ہونے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتے کہ جو روایات کے مطابق بابل نامی شہر میں ایک کنویں کے اندر قید ہیں۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی خاطر ہم نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی ہے، جس میں مسند احمد، تفسیر در منصور جو کہ امام سیوطی کی لکھی گئی ہے،
اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کا بیشتر حصہ تفسیر ابن کثیر پر مشتمل ہے۔ ہم نے ان تمام کتابوں سے مدد لی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تفصیل میں آپ کے ساتھ بیان کریں۔ ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔